السلام علیکم جی. افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں اور افغانستان کے اندر پہلا جو صوبائی کیپٹل ہے نمروز کا، نمروز ضلع ہے جی، نمروز صوبہ ہے جی، جو کہ ایران کے ساتھ ملحقہ ہے. اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب پاکستان کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بزرج مہر ہیں، جو عقل کل صاحبان ہیں، انہوں نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند بارڈر کھلا، بارڈر بند بارڈر کھلا، بارڈر بند بارڈر کھلا کھیلنا شروع کیا. تو پھر افغانیوں نے بھی سوچا کہ یار یہ تو بچگانا، افغانیوں کو پہلے پتا چلا تھا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو بنانے والے ذہن ہائے نارسا مسلط ہو گئے اس قوم کے اوپر. یعنی جس بندے کو یہ سینس نہیں ہے کہ جہاں پہ گوڈز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہو یا جہاں پہ ہیومن موومنٹ ہو رہی ہو، اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کو بند کرنے کے لیے آپ کو کتنے گھنٹے پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے. آپ اس بارڈر کو، جبکہ آپ نے باقی جگہ پہ خاردار تار لگا کے آنے جانے کے راستے بھی محدود کر دیے ہوں، وہاں پہ اگر آپ ایبرپٹلی بند کریں گے اور بند کر کے 400 جو ٹرک آ رہا ہوگا چلغوزے کا، اس کے اوپر حصہ مانگیں گے، سوری تو پھر وہ اگلی دفعہ پرلی طرف دیکھے گا نا جی. اس وقت اس ایک حرکت کے باعث چلغوزے کی پوری ٹریڈ پاکستان سے ختم ہو گئی. افغانی چلغوزہ ادھر آتا تھا، ادھر پروسیس ہوتا تھا، یعنی بھونا جاتا تھا، اور بھون کے پھر ہم دنیا کے اندر اس کو بھیجتے تھے اپنا چلغوزہ کہہ کے. وہ ایک پارٹی اڑ گئی کہ 400 چلغوزے دا ٹرک کے تے اینے پیسے تسی لوو گے تے میں غریب آدمی تے نہیں ہے تے میں تے کی ونج لین بیٹھا ہویا ہاں، ٹھیک ہے، ایڈی دور بچیاں تو ٹھیک. تو وہ پارٹی نے بارڈر بند کر کے یا بارڈر کھلا کر کے یہ کھیل کے ان کو روکے رکھا. بھونے نہ جائیں تو ان کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، تو خراب ہو گئے جی. پھر وہ دوبارہ نہیں لائے جی اس راستے میں اس کو. ٹھیک. ہاں، تو یہ بارڈر بند بارڈر کھلا والا جو فلسفی ہے، اس کے پیش نظر آج پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، سال ایک پہلے کی بات ہے، کہ اشرف غنی سے عالمی میڈیا نے پوچھا کہ آپ کی اچیومنٹ اب تک کیا ہے. تو اس نے سب سے بڑی جو اچیومنٹ اپنی گنوائی وہ یہ کہ میں نے افغان اکانومی کا، افغان معیشت کا پاکستان کے اوپر انحصار ختم کیا. آپ چیک کریں ذرا اس کو، ٹھیک ہے، افغان معیشت کا انحصار پاکستان کے اوپر ختم کیا. تو ظاہر افغان معیشت کو تو باہر سے کچھ نہ کچھ درآمدات آنی ہیں تو اس نے چلنا ہے نا، یا اس کی برآمدات ہونی ہے تو اس نے چلنا ہے. ہم بارڈر بند بارڈر کھلا کہہ کے اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو وہ کیا کریں. انہوں نے پھر ادھر سے انڈیا کی مدد سے ایران نے ان کو چاہ باہر سے وہ الٹرنیٹو رستہ دے دیا. تو یہ جو نمروز ہے، یہ وہ گیٹ تھا جہاں سے اس وقت افغانستان، کسی زمانے کے اندر ہم کہتے تھے کہ افغانستان کی 60% درآمد برآمد ہم سے یا ہمارے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے یہ بارڈر بند بارڈر کھلا کیا اور پشاور کی چیزیں بھی جلال آباد یا کابل تک جانا ناممکن بنا دیں، تو پھر انہوں نے وہ والا رستہ ڈیولپ کیا. انڈینز نے ہیوی قسم کی سبسڈیز دیں اپنے ایکسپورٹرز کو، تو ایران چاہ بہار والا رستہ جو تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا. اور یہ وہ ہے جی، نمروز جو ہے یہ وہ گیٹ وے ہے، وہ صوبہ ہے جس کے اندر یہ گیٹ واقع ہے، اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا ذرا پس منظر تو بتا دینا. یہ نمروز کے کیپٹل پہ قبضہ ہو گیا جی. اور اس کے بعد جو ہے اب مختلف قبضے آ رہے. جی ہاسے دی گال وہ یہ ہے کہ دوستم صاحب جو ہیں بہت بڑے وہاں پہ وار لارڈ نا اپنے نام کے ساتھ جنرل لگوا لیتے ہیں. یہ اس نے تو پچھلے دنوں دوستوں میں تو فیلڈ مارشل بھی لگوا دیا تھا. لیکن وہاں پہ آپ اگر 1000-2000 بندہ رکھتے ہیں اور اس بندوں کے پاس بندوقیں ان کو اٹھوانے کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے آپ کوئی بھی جو اشرف غنی ہو یا نجیب اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو جا کے کہیں گے تو وہ آپ کو جنرل ڈکلیئر کر دے گا. ٹھیک ہے. وہ ریگولر آدمی تو ہے نہیں. امریکہ نے 22 خرب 60 ارب ڈالر جو تھا وہ بنانے کی کوشش کی، وہاں سے خرچ کر کے وہاں پہ فوج کھڑی کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکا. وہ آتے ہیں اپنی دہاڑی لگاتے ہیں، اور دہاڑی لگا کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب دوسری پارٹی ڈاڈی ہے اور انہیں نہیں ٹلنا، تو وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں. ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنی کی عقل تو ان کو آ گئی ہوئی ہے کہ یہ روزگار ہے، اس میں جان نہیں دینی.
جان بچے گی تو بھی آگے چلیں گے. یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے. میں نے دوسرے 2 جگہوں کے اوپر بھی، ایک تو وہ ہو گیا نا لشکر گاہ ہے، وہاں پہ بھی جنگ جاری ہے. آدھا قصہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے، آدھا قصہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے. اور وہ جو دوستم صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں، وہ شبرغان جو ضلع ہے ان کا، ضلع نہیں ہے صوبہ ہے، اس کے اندر اس وقت DPO ہیں، پولیس کے انچارج ہیں. اور جو ہے وہ اب لکڑ میٹی کھیل رہے ہیں. ابا جی جو ہیں ان کو بچانے کے لیے واپس آئے ہیں. اپنا گھر جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب نہیں بچا پائے اور وہ طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے. کوئی 2-3 بلڈنگز جو ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہے. انہوں نے تصاویر بھی لگائی ہیں. اور کوئی 2-3 بلڈنگز کون سی ہوتی ہیں کہ پولیس کا ہیڈ آفس ہوتا ہے یا پولیس کا DPO آفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر وہاں پہ اگر کوئی کینٹونمنٹ ہے یا پولیس لائن ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایئرپورٹ ہوتی ہے اگر ہوتی ہے وہاں پہ اس علاقے میں موجود. یہ 2-4 جگہیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. وہاں پہ بہت کوئی ڈیٹیل قسم کا تو وہاں پہ سسٹم یا انفراسٹرکچر ہے نہیں کہ یہ بھی قابو کرنا ہے، یہ بھی قابو کرنا ہے. تو اس لیے اب اس میں امریکن کے آنے کے بعد ریڈیو بھی شامل ہو گیا ہے. اور ریڈیو بھی اگر کوئی موجود ہے تو اس پہ بھی قبضہ کرنا ہے. جس پارٹی نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دینا ہے تو اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. دونوں اطراف سے کیجوالٹیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ سورس جو ہے اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے دونوں درست کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے دونوں غلط کہہ رہے ہوں. لیکن جو ہے ان دی مین وائل اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ایران گئے. ان کے صدر جو نو منتخب ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے ایران سے بھی گفتگو کی. اس پہ بعض یوٹیوبر نے کہا کہ اشرف غنی جو ہے پاکستانی یوٹیوبر یوتھیاز، انہوں نے شور مچا دیا کہ اشرف غنی جو ہے وہ ایران میں پناہ لینے لگا. حالانکہ یار کوئی حد ہے، کچھ چھوڑتے وقت تو کوئی خدا کا خوف کیا کرو. وہ پہلے ہی ہم سے ناراض ہیں. افغانستان کے دونوں فریق پاکستان سے ناراض ہیں. طالبان اپنی جگہ پہ ناراض ہیں، وہ ہمارا نام نہیں سننا چاہتے. اور اشرف غنی اینڈ کمپنی اپنی جگہ پہ ناراض ہیں، وہ ہمارا نام نہیں سننا چاہتے. ناردرن جو شمالی اتحاد تھا اس کی تو ہم سے بڑی پرانی دشمنی ہے اور ان کو تو ہم ایک آنکھ نہیں بھاتے. تو لے دے کہ پھر افغانستان میں ہمارے ساتھ کون سا فریق ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ امریکہ بہادر نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہیں اس کے وزیر خارجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا بارڈر کھولے تاکہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں آ سکیں، یہیں پہ رک جائیں. ویسے یہ بڑی کمال کی بات ہے یار. مولویوں کو مار پڑے، وہ انہوں نے ہجرت کرنی ہو پاکستان بارڈر کھولے. اب مولویوں کو جو مارنے والے جو ہیں لبرلز ہیں وہاں کے، اور ان کو اگر مار پڑ رہی ہے ان کو پھر پاکستان ادھر ویلکم کرے یار، اور نفرت کا نشانہ بھی بنے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. جو عالمی میڈیا کے اوپر جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور بہت ایگزیجریٹڈ کہی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ان کو خبریں دینے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جڑے کہتے ہیں سانو لے آئیو ہیں، وہ سانو لے آئیو والی پارٹی جیڑی ہے نا، دونوں ہاتھ اٹھا کے جو کہتی ہے وہ پارٹی ہے. لیکن بہرحال خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک جو لوگ ہیں وہ کابل میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کے طور پہ آ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جب امریکہ بادر نے، وہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں جن کو وہ سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بارڈر کھولے، تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا ایبسلیوٹلی ناٹ. اس دفعہ پاکستان وہ والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ ہم نے باڑ شاڑ لگا لی ہوئی ہے. تو وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو 200-250 راستے تھے کچے پکے جو کچے ہی تھے بنے ہوئے، ان کے راستے مہاجرین آ جاتے، ٹھیک ہے. تو لہذا آنا تو ہے تو انہوں نے لیگل طریقے سے آنا ہے، جلال آباد سے یا قندھار سے یا کابل سے ویزا لے کے آنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ویزے کے اوپر وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے. وہ کابل کا جو تھا وہ کیا کہنا چاہیے اسٹیڈیم، اس میں وہ ویزے کی لائن ہی تھی جس میں بھگدڑ مچی تھی، اور خواتین بیچاری جو تھیں وہ اپنی جان سے چلی گئی تھیں. بہت تنقید ہوئی تھی، ہم نے بھی کی تھی پاکستان کے فارن آفس کے اوپر کہ عقل کے اندھو، آپ نے اگر اس طرح کا کوئی اہتمام کرنا ہی تھا تو اس کے لیے پراپر ارینجمنٹ کرتے تاکہ بھگدڑ نہ مچتی. آپ نے یہ کیا میلہ لگایا. تو خیر وہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں جب کہ آپ کے پاس نادرہ ہے، آپ ان کو ایک کارڈ جاری کر سکتے ہیں، اور اتنی دفعہ انہوں نے آنا ہوتا بیچاروں نے، وہ آئیں کارڈ سوائپ کرتے جائیں اور گزرتے جائیں. لیکن اب جب اگر سسٹم سموتھ ہو گیا
تو پھر یہ کس کو ملے گا؟ مطلب یہ بھی تو ہے نا ہمارے سسٹم کے اندر مسئلہ. تو خیر وہ پاکستان نے کہا کہ جی ہم تو نہیں کھولتے. تو افغانیوں نے کیا کیا, انہوں نے ایران کے رستے ایران میں لینڈ کیا, ایران میں انٹر ہوئے اور سیدھا جا کے دستک دی, ہو جا سنا ہے تم ہمارا بھائی ہوتا ہے. ترکی بھائی ان کے دروازے پہ دستک دے. ترکی صاحب کے تو کانوں میں سے دھوئیں نکل گئے کہ 35 لاکھ شامی جو ہیں, 30 لاکھ 35 سے 40 لاکھ ہیں, 35 لاکھ شامی ہم پہلے ہوسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر سے یہ بھی آنا شروع ہوئے, ہم تو رگڑے جائیں گے. ترکی نے باقاعدہ ایران کے ساتھ بارڈر پہ دیوار کھڑی کر دی ہے سیمنٹ کی کہ ادھر نہ آنا پائے نا, ادھر نہ آنا, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں امریکہ کو بھی کہا کہ بھئی مذاق کابل ایئرپورٹ کی حفاظت تک ہے ہمارا, آپ کا اس سے زیادہ نہیں ہے. اس نے بھی انکار کر دیا. اب جو ابھی تک جس نے ٹھوک بجا کے انکار نہیں کیا اس کا نام ہے ایران. اور ایران جو ہے, اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایران امریکہ کے کہنے سننے میں بھی نہیں ہے, تو اس لیے ایران جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ کام واقع. تو خیر یہ میرا مطلب ہے نیا اپڈیٹ تھا. پاکستان نے بھی انکار کر دیا ہے. پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے برطانیہ کی طرف سے. جو میاں نواز شریف کے حوالے سے ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے وہ بھی ہماری فرمائشی تھی, ہم وہ دباؤ لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم آخری لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو یار اپنا چلو یار کچھ تے دے دیو تھا. میرا مطلب ہے ہم اب اس لیول پہ آ گئے کہ چلیں آپ یار دیہڑی نہ دے, افزانہ نہ دے, دوپہر کا کھانا کھلانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہ دے, کچھ تے دیو نا, بچیاں دے لتے ہوئے کپڑے ہی دے دیو یار. پرانیاں جتیاں گھر پئیاں ہون گیاں. اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کام تو ہم آپ کا کریں گے افغانستان کے اندر, لیکن پرانیاں جتیاں ہی دے دیو یار. خیر دکھ ہوتا ہے اس طرح کی طنز کرنے سے, بےزتی کرنے سے, لیکن ان لوگوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا جڑے بقول ہمارے دادا جی مثال دی ہے منجیاں ہی تھلے لے گئے. یار تسی تے منجیاں ہی تھلے لے گئے ہو یار, خدا کا خوف کریں یار. کوئی ہماری نہیں تو اپنی نہیں تو اس ملک کی عزت کا ہی خیال کریں. اپنی تو لتھی چڑی کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے, اور برگرز کو کیا خیال ہو سکتا ہے, انہیں کیا پتہ معید یوسف جیسی نسلوں کو کہ پاکستان کیا ہے اور کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا اور اس کی کیا اہمیت ہے. یہ وہ نسل ہے جو تیار کرنے کے لیے اس ملک کے اندر ورلڈ بینک نے قرض دے کے بیکن ہاؤس LGS کھلوائے تھے. یہ اس کا شاہکار ہے. یہ معید یوسف اس پروجیکٹ کا, اس سسٹم کا ماسٹر پیس ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے, نہ جس کو ابلاغیات کا پتہ ہے, نہ جس کو خارجی معاملہ کا پتہ ہے, نہ جس کو پاکستان کے یا دنیا کے سوشل معاملے کا پتہ ہے. پتہ نہیں کیا مجہول جی چیز تخلیق ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں لیکن اعتماد اس کے اندر کمال کا. ٹھیک ہے, جس طرح کپتان جو مرضی کہہ دے اعتماد کمال کا ہے نا, اسی طرح معید یوسف آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کی ایک پڑھی لکھی شکل ہے جس نے سپورٹس کی بنیاد پہ نہیں, ابا کی دولت کی بنیاد کے اوپر داخلہ لیا تھا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ تو کسوری مسز کسوری بیٹھی ہوئی ہے, ٹھپا لائی جاؤ لنگ دے. وہ ٹریل نہیں چل رہی ہوتی پروڈکٹ کی, تو ٹھپا لگتا جاتا ہے, ویسے بالکل ٹھپا لگتا جاتا ہے, ان میں سے نکلتے جاتے ہیں. اور یہ ہے جی ٹوٹل ان کی اوقات اور ان کے ذہان, اور ہم اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کے اس سسٹم میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں. اینڈ کے اندر معید یوسف نکلے گا. خیر باتیں تو بہت ہیں, کی جا سکتی ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں افغانستان کے حوالے سے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.